بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو وہاں ملک چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ ایک طرف تو اغیار جو ہے ان کی چیخیں آسمان پہ سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اور دوسری طرف بدقسمتی سے ہمارا جو نوجوان ہے مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے تو آپ اسلام کو لے کر آتے ہو، لیکن اسلام کی جو مین پرنسپلز ہے آپ لوگوں نے اس کو برباد کر ڈالا. شاید آج یہ مایوسی نہ ہوتی، شاید آج آپ کا ٹیلنٹ جون سے وہ یہاں سے ہجرت نہ کر رہا ہوتا. طلبہ کو سیاست کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. نون لیگ کیا کام کر رہی ہے اس پہ، اور آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ وفاق سے بے تحاشا دفعہ جتنے وعدے تھے سابقہ دور میں جس کے تھے وہ بھی نہ وفا ہوئے، اور جو اب ہیں وہ بھی وفا نہیں ہو رہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب شہزاد سید چیمہ صاحب موجود ہیں. آپ ممبر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں، آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پنجاب کی پیپلز پارٹی کے. اور ان کے ساتھ جناب وحید گل صاحب موجود ہیں، آپ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور سابق ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. میں پہلے قریشی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں چیمہ صاحب، کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کیا عوام کی ترجمانی کر پا رہی ہے پارلیمان میں، یا عوامی جو مسائل ہیں ان کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، کہاں پر کھڑی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پاکستان پیپلز پارٹی جی نہ صرف ایوان بالا میں بلکہ ایوان زیری میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پرماننٹلی جتنے پبلک بیسڈ ایشوز ہیں، بھلے کاشتکار کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، بنیادی انسانی حقوق کا ایشو ہے، بالا تر ہو کے الحاق سے، اپوزیشن سے یا کسی اور اینگل سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو دردائی صاحب کی قیادت میں کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا فورم نہیں، بھلے وہ نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے، کہ جہاں پر ایشو بیسڈ، پالیٹکس کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، ایشو بیسڈ اپنا کنسرن بالکل دے رہی ہے اور پرماننٹلی دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں شاید ان تمام سیاسی پارٹیوں میں سے سب سے بہتر پرفارم کر رہی ہے عوامی ایشوز کے اوپر؟ جی الحمدللہ. جی پرفارمنس کی سر پرفارمنس چیک تو ہمارا سندھ میں یقیناً، اگر آپ اس پہ فردر کوئی کویسچن کریں گے تو اس پہ میں ضرور اپنی ان پٹ دوں گا. نیشنل 100% زیادہ، باقی اگنور کر رہے ہیں، وہ بھلے حکومت وقت ہے یا اپوزیشن ہے، وہ عوامی ایشوز کو نگیٹ بھی نہیں کر رہے، ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے اور ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. میں وحید گل صاحب سے آپ سے مخاطب ہوں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون جس کی اس وقت حکومت ہے، کیا وہ واقعی عوام کے جو مسائل ہے وہ حل کر پا رہی ہے، یا اس کے لیے کچھ سنجیدگی ان کی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حالات میں ایک ایسی قیادت جو ہے وہ وزیر اعظم کی شکل میں موجود ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور جس نے نہ صرف پنجاب کے اندر ڈیلیور کیا بلکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ جو اس وقت وفاق جس طرح سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسا لیڈر جس کا ویژن یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی ملک کے اندر اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ جو ایک مزدور کا بیٹا اور بیٹی جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے، اور وہ بچہ کہ جس کے والدین دنیا کے اندر نہیں رہے، وہ بچہ یا بچی جس کی والدہ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، جب تک کہ اس کو تعلیم کے مواقع میسر نہیں آتے، پاکستان کا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ لاکھ مخالفت کے باوجود جو ہے وہ دانش اسکول بنائے، جس کا ثمر آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہ جو یتیم بچے تھے، وہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہماری بہنوں کے بچے تھے، آج وہ امریکہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی گولڈ میڈل جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں
کہ ان چیزوں کو چیجا کہ زمینی حقائق جو ہے وہ اس طرف کو آتے کہ کیا ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اور لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہے، اور جس طرح سے آج پنجاب کی حکومت ہے، بی بی مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ کر رہی ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، آپ دیکھیں کہ ہر روز عوام کی فلاح بہبود کے لیے ایک نیا منصوبہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو اب تو ڈیلیور کرنے کی بات ایک طرف رہ گئی. ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو ایک ایسا بیانیہ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہمیں 9 مئی کی صورت میں اور 26 مئی کی صورت میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. افسوس، میں دل سے اس بات کا افسوس کر رہا ہوں. آج جن پولیٹیکل ورکروں کو 9 مئی کے سلسلے میں فوجی کورٹ سے جو ہیں وہ سزائیں ہوئی ہیں، اس کو ہم کوئی زیادہ خوش دلی کے ساتھ میرے جیسا پولیٹیکل ورکر کسی طور کے اوپر بھی تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے میں کوئی یہاں پر، چونکہ آپ کا سوال بھی ایسا نہیں ہے اور یہاں پر پی ٹی آئی کے کوئی قیادت میں موجود نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر افسوس ہے کہ قیادت کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اس کے نوجوانوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنی جماعت کے لیے سوچتے ہیں، اور جو اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کر کے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس طرح سے نہیں ہو رہا، اور بغیر کسی سوچ کے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے مسلمان جو ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، کیا اس کو صلح حدیبیہ کا مفہوم جو ہے وہ سامنے نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا بات ہوتی ہے؟ کفار کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس چلا گیا تو ہم اس کو وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اس سال آپ حج نہیں کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سخت شرائط جو تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فتح بھی پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی ملی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قومی قیادت ہے تو اس کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، میری پارٹی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، میرے پولیٹیکل ورکروں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. وحید بل صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں صرف شہزاد چیمہ صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا، پھر جو بھی ہمارے لوگ ہیں وہ سوال کر لیں گے. ایک یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ کی حیثیت سے یہ تو اپنے کچھ پروجیکٹس ہیں ان کے بات کر رہے ہیں کہ نئے منصوبے بھی آ رہے ہیں. کیا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان پچھلے 10 15 20 سالوں میں کچھ ایسے منصوبے ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں؟ سندھ کی اگر ہم بات کر لیں، وفاق میں تو اتحاد، تو وہ کون سے منصوبے ہو سکتے ہیں؟ 4 5 پھر میں لوگوں سے سوال بھی لے لوں گا. جی، آپ کا شکریہ. بجائے اس کے کہ میں دانش اسکول پہ بات کروں یا پنجاب کی ڈیولپمنٹ پہ یا روز کے ایک نئے منصوبے پہ بات کروں، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیے ہوئے کاموں پہ بات کروں. سر، منصوبے آئین سے مقدم نہیں. آئین ہے تو پارلیمان ہے، آئین ہے تو منصوبے ہیں. سر، سب سے اہم چیز 18ویں ترمیم، جس نے 1973 کے آئین کو دوبارہ اپنی اصل شکل دے دی. 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات مل گئے. NFC ایوارڈ جو عرصہ دراز سے منقطع تھا، اس کے تحت صوبوں کو مالی وسائل مل گئے، وفاق پابند ہو گیا. 58(2)B کی ایک مستقل تلوار جو پارلیمان کے سر پہ صدر آئینی عہدہ، اس کے قلم کی طاقت تھی 58(2)B استعمال کرنے کی، جس سے وہ پارلیمان کو ڈیزالو کر سکتا تھا.
صدر محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہ 58(2) بھی کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا، جو ختم ہو گئی سر۔ وہ اس کے بعد آ گیا سر بہت اہم چیز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ کروڑوں خواتین بے سہارا، بے چھت، مظلوم خواتین جن کے پاس پیپلز پارٹی تھا روٹی کپڑا اور مکان والا، وہی کانسیپٹ، اسی کے تحت اگر مکان پنجاب کی حکومت کے زمینی ریونیو کے اختیارات یا ملکیت چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اگر پنجاب میں نہیں دے سکے تو سر سندھ میں 30 لاکھ گھر بنا کے دے رہا ہے میرا چیئرمین۔ تو میں واپس BISP کی طرف آؤں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جس نے ہر خاتون کی، ہر مستحق خاتون کی اکراس دا بورڈ اس چیز سے ہٹ کے کوئی میری ورکر ہے کہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہے کہ نہیں ہے، اس نے اس کی خودداری، عزت اور چادر چار دیواری کا تقدس بچاتے ہوئے اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگلا کام سر سیلریڈ کلاس ہے آپ کی، جو آپ کی وائٹ کالر کلاس ہے سر۔ 8 سے 13 کے دوران، میں تو اپنی حکومت میں ہی کام ہو سکتا تھا نا جی، 8 سے 13 کے دوران 125% تنخواہیں آپ کے سرکاری ملازمین کی بڑھی، 125% پینشنیں بڑھی، اگین ان کی خودداری بچائی اور ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ اگر آپ نے سندھ کی، جیسے سر آپ نے بات کی، سندھ میں سر تھر کول ایک زندہ مثال ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہر صوبہ صاحب اختیار ہو چکا ہے اپنی انرجی کا سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے۔ انفارچونیٹلی کسی اور صوبے نے، ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب نے بھی اپنی 1 کلو واٹ بھی بجلی جنریٹ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ وہاں پہ سر تھر کول، اور تھر کول میں سب سے خوبصورت چیز بجلی پیدا ہونی، آپ کی ونڈ ملز، جون سی پاور ملز لگی، ونڈ پاور ملز لگی۔ انہوں نے وہاں پر کوئلہ نکالنے کے لیے جو ڈمپر ہیں، خواتین ڈرائیور ہیں تھر کی، جن کو سکھایا گیا، جن کو ایکوپ کیا گیا، اور اب وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ آ گئی۔ آپ کا ہیلتھ، سندھ کی ہیلتھ فیسلٹیز، کارڈیالوجی کی، لیور ٹرانسپلانٹ کی، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، آپ کی سائبر نائف کی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، پوری دنیا میں اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور فری آف کاسٹ۔ میں ذکر کروں گا آپ کے گمبٹ جون سا سینٹر ہے، KP سے لے کے، پنجاب سے لے کے، بلوچستان سے لے کے، جو ایک 1.25 کروڑ پہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، وہ وہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتا، اور بلا شرکت غیر، کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں درکار، انسانیت کے حوالے سے وہاں کا انفراسٹرکچر۔ سر یہ کلائمیٹ کی آپ نے بات کی، تو کلائمیٹ کا جن پاکستان کے لیے اب بہت بڑا جن بن چکا ہے، انٹرنیشنل وارمنگ کے حوالے سے۔ باقی تو سر وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق مینگرووز لگے ہیں، اور اب کاربن اس کے کھاتے میں آ کے انٹرنیشنلی ہمیں پروبیبلی کچھ $27 ملین انٹرنیشنلی پاکستان کو ملے۔ تو سر VN کے ساتھ پیپلز پارٹی چلتی ہے، پیپلز پارٹی آپٹکس سے زیادہ، ہاں ہم دکھا نہیں سکے، ہم اپنے بے تحاشا کام، ہم اپنی پنک بس نہیں دکھا سکے جس میں خواتین کی عزت بھی محفوظ اور ایک پراپر سلیقے کے ساتھ وہ اپنے روزگار کی تلاش کے لیے جا سکتی ہیں۔ مرد، میں اس جینڈر سے میرا تعلق ہے، لیکن سفر کے دوران جو مسائل خواتین کو آتے ہیں انفارچونیٹلی، اس سے انہیں بچا لیا تھا۔ ہم اپنی پنک بس دکھانے میں جس طرح سے تھا ہم نہیں کامیاب ہو سکے، ہم اپنی سائبر نائف اس طرح سے نہیں دکھا سکے، ہم اپنا NICVD جون سا اس میں ہم کام تشہیر سے زیادہ کام ہے کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے چیئرمین نے 26ویں آئینی ترمیم کی، وہ اس لیے تھوڑی کی کہ میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، ہم تو عدالتوں کے
کہ ٹھکے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہم تو ان کے متاثرین میں سے ہیں. ہم تو ساری عمر 73 سے لے کے آج کے دن تک ہم ہی آئین بنانے والے، اور ہمارے پہ ہی قوانین کا اطلاق ہوا اور ہم متاثرین میں سے رہے. وہ تو صرف اس لیے 26ویں آئینی ترمیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تاکہ جنرل ریلیف جو 40 سال 3 نسلیں آپ کے سول اور کرمنل کیسز میں جو کھائے جاتے ہیں لوگوں کے، تاکہ ضلالت اور پھر فیصلے کا کوئی پتہ نہیں، کم از کم عام پبلک کو اس سے بچایا جا سکے. شہزاد چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنی یہ شکوہ بھی ہے پتہ نہیں اپنی پارٹی سے یہ ہے کہ ہم بتا نہیں پائے یا لوگوں تک پہنچا نہیں ہے. جی ہاں، ہماری ترجیح میں بتانا اب بہت اہم ہو چکا ہے نا. اب پروجیکٹ ہوتا نہیں ہے اور ہم اس کی اس طرح سے اب رسم و رواج کے مطابق جماعتیں بھی اور صاحب اختیار بھی تشہیر کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ پیسٹری پڑی ہے اور یہاں پہ جون سے میری فصل جون سی یا سرسبز و شاداب ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں آڈینس، وہ سوال پوچھیں ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گی. راستے میں ہیں چونکہ آج کل ان کے لیے راستے بڑے مشکل ہوئے ہیں اور پہنچنا کہیں پر مشکل ہو گیا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی دوران پروگرام پہنچ جائیں گے. میں سب سے پہلے مائک آپ پہنچائیں. آپ اپنا نام بتائیں گے. السلام علیکم. عزت احمد ملک. وحید گل صاحب سے سوال ہے کہ سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کی کسی قسم کی کوئی نظر ہی نہیں آتی لیگ میں اور سیاست میں، کوئی رول نہیں ہے، جگہ ہی نہیں دی جاتی. طلبہ یونین پہ بین ہے، طلبہ کو سیاست کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. نون لیگ کیا کام کر رہی ہے اس پہ اور آپ کی پارٹی کا کیا اسٹانس ہے اس کے اوپر؟ السلام علیکم. میرا نام عاصم ہے. میرا سب سے جو پی ٹی آئی کا بھی ہے، پیپل پارٹی کا بھی ہے، نون لیگ کا بھی جو ہیں ادھر نہیں بھی ہیں، سب سے سوال ہے. جس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، وہ عام ممبر ہو یا پارٹی لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ساری پارٹیز کہتی ہیں. تو اگر صاحب نے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ ملک اس حالت میں کیوں ہے؟ بے روزگاری کیوں ہے؟ اگر عوام ای کامرس کی طرف جا رہی تھی تو اب فائر وال لگا دیا ہے، وہ ان کا وہ کام بھی ٹھپ ہو گیا ہے. وہ پھر بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو وہاں ملک چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال مسلم لیگ سے ہے کہ سر آپ نے بات کی صلح حدیبیہ کا. سب سے میں آپ کو جواب صلح حدیبیہ سے دینا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے سے حکومت بنائی، کیا وہ اسلام کے ان مطابق تھا؟ کیا وہ غیر اسلامی نہیں تھا؟ آپ نے صلح حدیبیہ سے بات کی، لیکن ایک چیز آپ صلح حدیبیہ میں بھول گئے، وہ یہی تھا کہ ایک شخص جو وہ مکہ والے کی قید میں تھا، لیکن وہ اس وقت بھاگ کر آ گیا، لیکن صلح حدیبیہ ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر دوبارہ بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ خفا بھی ہو گئے اس چیز کے اوپر کہ اس نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ بھول گئے اور آپ نے انہی قانون جو صلح حدیبیہ ہے، مسلم لیگ نے اس کو برباد کر ڈالا. اسلام کے جو قوانین آپ لوگ استعمال کرتے ان کو آپ نے خول جو ہے توڑ مروڑ کر جو ہے اس کو برباد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے لیکن 2 کامیں نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک وعدہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کیا جو آپ لوگوں نے حکومت بنائی یہ فارم 47 کے ذریعے سے، کیا یہ وعدہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے تو آپ اسلام کو لے کر آتے ہو، لیکن اسلام کی جو مین پرنسپلز ہے آپ لوگوں نے اس کو برباد کر ڈالا. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خاص کر مسلم لیگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت اپنا چہرہ دکھا سکو گے کہ نہیں دکھا سکو گے؟ شکریہ. ٹھیک. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں نے بلا شبہ جو نوجوانوں کا جو غصہ ہے اس کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے. صلح حدیبیہ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ حکومت چلا رہے ہوں یا اپوزیشن کے اندر ہوں یا کسی ادارے کے سربراہ ہوں، حکمت اور بصیرت جو ہے وہ ہمیں اس میں بتائی گئی ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ ایسا فیصلہ ہو کہ جس کا لامعنی جو ہے وہ فائدہ ہو ان لوگوں کو جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی فارم 47 کی، یہی تو وہ بات ہے کہ ایک طرف تو
اغیار جو ہے ان کی چیخیں آسمان پہ سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کا جو میزائل ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اور دوسری طرف بدقسمتی سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو میزائل جس نے بنایا ہے وہ بھی تو کوئی ہمارا نوجوان تھا, پاکستان کا ہی سائنٹسٹ تھا, پاکستان کے وسائل سے جو ہے وہ بنا تھا. کیا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ فخر نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ ہے, یہ ایک بیانیے کی جنگ ہو رہی ہے. خدارا آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک بات کو لے کر یہ وہی بات آ گئی کہ جب کہا جا رہا تھا کہ جناب 35 پنکچر, تو پھر جب آپ نے وہاں کمیشن بنایا تو پھر 35 پنکچر کا جواب سامنے آ گیا نا. اسی طرح سے اب یہ 47 کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اگر اس کے اوپر بھی آج نہیں تو جب بھی کبھی کوئی کمیشن بنے گا تو ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میری بیس جو ہے وہ کوئی دولت نہیں ہے نہ خاندی لحاظ سے. میں آپ کو پتا ہے میں پٹھان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں پنجاب سے لاہور سے 43,500 کی لیڈ سے جو ہے کامیاب ہوا. اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ, نواز شریف کا ٹکٹ کی یہ طاقت تھی کہ میں نے 1 روپیہ الیکشن کے اوپر نہیں خرچ کیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے وہ پورا سچ وہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ان کے جو یہ آپ کو بیانیہ بنا بنا کر دے رہے ہیں ان کے پاس یہی کچھ ہے. باقی یہ مایوسی جو ہے وہ ایک لحاظ سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بالکل موجود ہے کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں برملا کہ 100% جو ہے وہ بے روزگاری جو ہے وہ ختم جو ہے وہ نہیں کی جا سکی. 100% جو ہمارے بچے اور بچیاں ڈگریاں لے رہے ہیں وہ جو ہیں وہ جو ان کا حق بنتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کر پائے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومتوں نے ایک تھوڑا سا, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں انالیسس کروں گا, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم عوام کو راضی کریں اور عوام کو سے دیکھیے باہر کے ملک کے اندر بھی میں یو کے گیا ہوں تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرے 5 ریسٹورنٹ ہیں اور میں نے 1 سال کا جو ٹیکس ادا کیا ہے صرف ان ریسٹورنٹوں کا کچرا اٹھانے کا 17 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلچر ہے وہ اتنا فیمس نہیں ہے اور لوگ ٹیکس کی طرف نہیں جاتے تو پھر ہمارے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بدل رہے. تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کا جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے, ایسا نہیں ہوا کچھ؟ بالکل یہ 100% بات یہ ٹھیک ہے. اور دوسری آپ سے سوال تھا کہ بھئی نوجوان آپ کی پارٹی میں کوئی نوجوان نظر نہیں آتے, اس کے بعد میں نے چیمہ صاحب آپ کے پاس آنا ہے. ہاں جی, پہلا آپ اس کا رسپونڈ کر دیجئے کہ دیکھیے آپ کی اس پارٹی میں نوجوان ہے کہیں پہ؟ نہیں, اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیے بی بی مریم, خاص طور پر میں بات کروں گا بی بی مریم نواز صاحبہ کی جو کہ پنجاب کی چیف منسٹرز ہیں. جا کے آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی ساتھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر کروڑوں تنقید اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ کیوں دیے. ان کے اوپر کروڑوں دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ دور دراز ریموٹ ایریا کے اندر دانش سکول بنا کر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ سکول جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو کہ نوجوانوں کے لیے اب پھر اسی طرح سے وہ پروگرام لے کر آ رہی ہیں, کہیں قرضہ سکیم ان کو دی جا رہی ہے, کہیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ دینے کی سکیم متعارف کروائی جا رہی ہے, کہیں پر جو ہے وہ سولر سکیم لا کر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو. میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں, ان کا سوال ہے کہ نوجوان کہاں ہیں آپ کی پارٹی میں, یہ اس کو رسپونڈ کیجیے. ہاں دیکھیے اس میں یہ بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. جا کے نوجوانوں کی کمی یقینی طور کے اوپر جو ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہو صوبائی اسمبلی ہو, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یقینی طور کے اوپر بہت کم ہے جو کہ ہونی چاہیے. کوئی امید بھی ہے؟ امید دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ یہ جو چیزیں ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ آنی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے خاص طور پر بی بی مریم نواز صاحبہ اس جانب جو ہے وہ قدم بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ نوجوانوں کو لے کے آئیں گی. بالکل آپ کو امید ہے؟
मुझे उम्मीद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका एहसास है। बिल्कुल ये 100% ये एहसास मौजूद है। चले, मैं अब शहजाद चीमा साहब, सवाल ये था कि भाई अगर आप लोग भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और बाकी भी सारे आगे कह रहे जी, हैं, तो फिर पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं बदले, फिर मायूसी क्यों है? हाँ जी, नहीं, बड़ा बड़ा मुनासिब सवाल है। मायूसी की, मैं आपने बेटा जो बात की, मैं उस पर भी 30 सेकेंड्स आई विल गिव माय इनपुट। मायूसी तसलसल किसी भी प्रोग्राम का अगर चलता रहेगा, सदारती निज़ाम रहा कि जी सदारती निज़ाम होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा, आमराना निज़ाम होगा, वन मैन वन शो वन विंडो वन डिलीवरेंस, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पार्लिमानी निज़ाम होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हर 5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 18 माह के बाद, 10 साल के बाद हमने जिस निज़ाम को अडॉप्ट किया था, हमने उसको नेगेटिव किया और हम दूसरे निज़ाम की तरफ भाग पड़े। यहां पर अलमिया ये रहा कि अगर तसलसल किसी एक चीज पे एतकाद, एतमाद और उसकी कैपेसिटेशन, पार्लिमानी निज़ाम दुनिया का सबसे खूबसूरत निज़ाम है, सिर्फ इसको कैपेसिटेट होने दिया जाता, इसका तसलसल चलता रहता, इसकी राह में रुकावटें ना आती, इस पे शब खून ना मारे जाते, तो शायद ना आज 45 की बात होती, ना 47 की होती। अगर 18 माह की हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को अगर उतार के तो अदालतों से वो एंडोर्समेंट ना मिलती, तो शायद आज ये मायूसी ना होती, शायद आज आपका टैलेंट जॉन से वो यहां से हिजरत ना कर रहा होता, ब्रेन ड्रेन ना हो रहा होता। तो ये सारी चीजें, ये कोई एक फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से मैं आऊंगा, मैं अपनी जितनी मेरी काबिलियत तो क्या, जितनी मेरी हमदर्दी, मोहब्बत, मेरा नजरिया, मेरी जमात का, चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद बीबी रानी बेनजीर भुट्टो का, चेयरमैन बिलावल का, आसिफ अली जरदारी साहब का, मेरा उतना सारा सामने मंजर पे खड़ा है, पाकिस्तान के कैनवस पे खड़ा है। जो मैंने वहां पे गलत किया होगा, हुआ होगा, मुझ पे तनकीद कीजिए, लेकिन मुस्बत तनकीद कीजिए, मेरी रहनुमाई करें, आप मुस्तकबिल हैं, आपने संभालना है, आगे जाके आपके हाथ में भाग दौड़ होगी। इसलिए ये मायूसी, अगर मायूसी हम लोगों ने, मेरी जनरेशन ने दे दी, तो तुम लोग रोशनी के लिए कोशिश कर लो, साथ दे दो, हमारी गलतियां हुई होंगी, हमारी तस्हीह कर दो, हमारे बाजू बन जाओ, हमारा फ्यूचर हो। तुम भी चले जाओगे तो बाकी क्या रह जाएगा पीछे? इस फरसूदा निजाम को जितने हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के नौजवान, खवातीन, हज़रात, टैलेंटेड बाहर बैठे हैं, वो सारे के सारे वहां बैठकर डॉलर, पाउंड, यन, स्टर्लिंग, रियाल, दिनार में बैठ के पाकिस्तान सुधारने पे लगे हुए। ऐसे सुधरेगा? मैं यहां पे बैठ के शालामार बाग का फूल खिला रहा हूं, खिलेगा? कभी भी नहीं खिलेगा जब तक मैं खुद वहां पे बागबानी नहीं करूंगा। तो आप अपील कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड सर, लोग मैं हम अपील वापस भी आए? कर रहा हूं, मैं बाकी भी कर रहा हूं। बाकी बेटा, आपने जो बात की ना कि सुलह हदैबिया की बात की, रियासत मदीना भी हमने सुनी, एक आमर के मुंह से, आमर मुसलमान था, नामदू व नसल्ले अला रसूल अल करीम भी आया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन भी आया, सारा कुछ। मैंने 3 जनरेशंस देखी और अब शायद मैं चौथी, अगर मालिक ने हयात दी। मैंने इन 3 जनरेशंस के अंदर, आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं एक किसान हूं, काश्तकार हूं, और मैंने जब से होश संभाला है, मैं इसी अवामी मामलात में ही मेरी जिंदगी गुजरी। ये बातों से कुछ नहीं होना। मैं किसी को, जब तक मेरे, आपने फरमाया कि जिसके कॉल ऑफ फेल में तजाद है, यही फरमाया आपने। मैं अब किसी शख्सियत के नाम पे नहीं जाऊंगा, किसी पॉलिटिकल एंटिटी के नाम पे नहीं जाऊंगा। सुबह, दोपहर, शाम तजादात। इसको हमारी जनरेशन पिछले 30 साल, कम से कम 30 साल में
مجھے بڑا دکھ ہے اور میں آئی ایم ایڈمیٹنگ اٹ کہ ہم اپنی اس یوتھ کو نہ تعلیم پراپر دے سکے اور نہ تربیت پراپر دے سکے. تعلیم دیتے تو آپ کا کریٹیکل اینالیٹیکل آپ کی کیپیسٹی ہوتی. آپ موبائل پہ آئی پوسٹ کو پڑھے بغیر شیئر نہ کرتے. آپ اس کو سمجھتے, اس کے حقائق پہ جاتے, لاجک پہ جا کے پھر آپ آگے چلتے. اور تربیت بڑے چھوٹے کا ادب احترام تھا, حیا شرم تھی, نظر کا مقام تھا. آج یہ ہے کہ میں اگر آپ کی سوچ کے برخلاف اگر میں بات کروں گا تو آپ یہاں سے مجھے پکڑو گے. یہ میری دی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 2 سوال ہیں. ایک جو میرا سوال ہے وہ پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیو کے ساتھ ہے, اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ ہم نے کام کیا ہے لیکن ہم اپنے کام کو پبلسائز نہیں کر سکے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پبلسائز کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک گجر نالے کی صفائی بھی کرواتے ہیں تو اس کی بھی جو سی پوسٹ ہے وہ فیس بک پہ آتی ہے. اور دوسرا ہم نے بات کی کہ ہم نے اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ خواتین کو سیف ٹریولنگ کی جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کی. لیکن اگر آپ بات کریں شہر کراچی کی, تو شہر کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً کوئی 3 کروڑ ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے, اور اگر اس کی آدھی تعداد کی بھی بات کی جائے تو 1.5 کروڑ بنتی ہے. اگر آپ سفر کرنے والی خواتین کی بات کریں تو 50-60 لاکھ خواتین سفر کریں گی, لیکن آپ نے صرف ایک پنک لائن کا کہا اور باقی 3-4 لائنس بھی ہوں گی. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ جو آپ ٹریولنگ کرنے کی جو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ 50-60 لاکھ جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت کم ہے, کیونکہ 50-60 بسز یا ایون مطلب 500-700 بسز بھی جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی پورا نہیں کر سکتی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیو کے ساتھ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹیکس پے نہیں کیا جاتا. اور آپ نے اس میں جو مثال دی وہ لنڈن کے ایک بندے کی دی جو آپ کا دوست تھا. سر اگر لنڈن کی بات کی جائے تو لنڈن میں آپ نے بتایا 17 لاکھ وہ ٹیکس پے کرتا تھا, لیکن اگر لنڈن کی بات کریں تو لنڈن میں جو ان سا ایک چوکی دار ہے وہ 3 سے 4 ہزار پاؤنڈ منتھلی کماتا ہے, اور اگر وہ 17 لاکھ پے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی 1 کروڑ کما رہا ہے تو وہ 17 لاکھ پے کر رہا ہے, اور وہ جو ریسائکلنگ کر کے وہ جو اماؤنٹ ہے اس کو شورٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ چیز تھی کہ آپ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے. اب سوال ہے کہ 40,000 یا 50,000 کمانے والا فرد جو ہے وہ ٹیکس کیوں پے کرے اور کتنا پے کرے, اور جو آپ کے جو پارٹی کے رہنما ہے جس طرح بلاول بھٹو صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں, وہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کا کیا حساب ہے, اس کا ذرا کہیں بتا دیں. اچھا میں چیمہ صاحب آپ نے جانے میں صرف رسپونڈ کر کے جائیں گے یا ویسے جائیں گے؟ کنسرن کا میں صرف اپنے حصے کا جواب ضرور دے کے جاؤں گا. ایک نوجوان نے بات کی ہے تو نامناسب لگتا ہے. ٹھیک. آپ نے بات کی کراچی کی آبادی بھی آپ ہی نے بتائی, اس کا حجم بھی آپ نے بتایا, اس کے سٹیٹسٹکس آپ نے, تھینک یو ویری مچ. بہت سارے ملکوں سے بڑا شہر, بہت سارے ملکوں سے. گجر نالے کی صفائی کراتے ہوئے آپ سب نے مجبور کر دیا کہ ہمیں فوٹو لگانی پڑتی, جب ہر طرف یہ رواج یہ رسم چل پڑی ہے, ٹھیک ہے نا, کنگھی کی فوٹو سے لے کے تو سرما ڈالنے تک تو ہر چیز کی, تو پھر مرتضیٰ وہاب شریف آدمی کیا کرے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور وہ کرا رہے ہیں کام, ینگ جینٹلمین ویری انرجیٹک, ماشاء اللہ منسٹر صاحب کام کرا رہے ہیں. یار شروع تو ہوا بھائی, کراچی میں 50 لاکھ خواتین ہیں, ان میں سے 15 لاکھ کمیوٹ کرتی ہیں, روزگار کی تلاش میں نکلتی ہیں. نہیں تھا, کانسیپٹ آیا, عمل شروع ہوا, تعداد بڑھ جائے گی. ایٹ لیسٹ دیر از اے کانکریٹ اسٹیپ ٹو میک دیئر جرنی سیف اینڈ کمفرٹیبل. وسائل آ جاتے ہیں آگے. وفاق سے بے تحاشا دفعہ سندھ گورنمنٹ نے اور میٹروپولیٹن کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے وفاق سے بے تحاشا دفعہ مالی وسائل, جتنے وعدے تھے سابقہ دور میں جس کے تھے وہ بھی نہ وفا ہوئے, اور جو اب ہیں وہ بھی وفا نہیں ہو رہے. وسائل آئیں گے, رستے پہ چل پڑے ہیں, بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. زمانے میں بڑا اس بات کو بڑا اچھالا گیا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ 5,000 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے. یہی بات ہے نا, یہی چیز ہے کہ بیانیے کی جو ہے وہ بار جو ہے وہ دی جاتی ہے, حالانکہ حقیقت اس کے بالکل جو ہے وہ برعکس ہے. دیکھیے جو آپ کا سوال ہے
یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی ممبر اسمبلی چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو یا قومی اسمبلی کا ہو, اپوزیشن کا ہو, حکومتی رکن ہو, وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اثاثے جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کرے. ہر سال جب بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی منسٹر جو ہیں ان کو بین کر دیا جاتا ہے, اسمبلی رکنیت اس وقت معطل رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے یہ علم میں یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بھی جب پرائم منسٹر تھے کوئی کسی قسم کی وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, بلکہ جو کھانا پرائم منسٹر ہاؤس میں دیا جاتا تھا 1 ڈش کا کھانا, وہ بھی نواز شریف صاحب کی اپنی جیب سے ہوتا تھا. اور آج بھی ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی کوئی کسی قسم کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لے رہے. اور جتنے بیرونی دورے ہیں یہ اس بات کی تائید اور تصدیق صاحب میرے سے زیادہ بڑائی صاحب کر سکتے ہیں. میں نہیں کروں گا. جی میں نہیں کروں گا. نہیں کریں گے آپ, وجہ ہے کوئی نہیں. اچھا, جتنی بیرونی دورے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں, بلکہ اکثریت جو منسٹرز کی ہے وہ بھی اپنی جیب سے جو ہے یہ بیرونی دورے جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اگر نیچے جو ہے قوم کو بیانیہ دکھایا جائے تو وہ کچھ اور ہی ہے. جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے تو یہ آپ جائیں ایف بی آر کی ویب سائٹ کے اوپر اور آپ نواز شریف صاحب کا بھی دیکھ لیں, شہباز شریف صاحب کا بھی دیکھ لیں. ہاں, اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا, جیسے میں ہوں, میری کمپنی ہے, میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں, لیکن میں نے 37 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس سال کا انکم ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال جو ہے ڈائریکٹرشپ جو ہے یا اپنی سی او شپ جو ہے وہ ریزائن دے دوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر آ جائے, تو پھر آپ اگلے سال ضرور جب دیکھیں گے تو میرا ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ہے وہ 0 ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں پے ہوا, کیونکہ میری وہ لائبلٹی جو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب باقاعدگی سے اچھا ٹیکس پے کرتے ہیں. بالکل, اور وہ میرے خیال اب تو سب موجود ہے, یہ سب کچھ موجود ہے ویب سائٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طلحہ احمد خان ہے. سب سے پہلے ایک بات کروں گا کہ یہ بھائی نے جو سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں آئے بائی شاہی ہوئی ہے, جو ان کا سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ دہرا دیں اگر آپ کو چاہیے. جو سوال تھا کہ جو صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بھی آنے نہیں دیا کہ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. تو چلے اگر مطلب میں اگر کہ آپ کو اپنی داستان سناؤں الیکشن والے دن کی, 24 گھنٹے تو نیٹ نہیں چل رہا تھا. اگلے دن صبح میں اٹھا تو ریزلٹ جو ہے میرے چاچو دیکھ رہے تھے موبائل کے اوپر, تو ان سے میں نے پوچھا کیا ہے, تو وہ یاسمین راشد صاحبہ 25,000 کی لیڈ سے نواز شریف صاحب سے جیت رہی تھی. میں واش روم گیا, 3 منٹ کے اندر باہر آیا اور پتہ چلا کہ جی نواز شریف صاحب 20,000 کی لیڈ سے جیت گئے. یعنی صرف 3 منٹ لگے صرف نواز شریف صاحب کو جیتنے میں, صرف 3 منٹ لگے. اس کے بعد اگر کہ آپ بعد میں دیکھیں مختلف اینکرز نے, اقرار الحسن کا میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساری رات ہم لوگوں نے جاگ کے محنت کی, سارا کچھ کنکلیوڈ کیا, لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئے. مطلب کہ جن کو جو رات کو جیت رہے تھے وہ دن کو ہار گئے. پھر ایک پوسٹ بڑی چلی تھی کہ انہوں نے 24 گھنٹے نون لیگ کو بتایا کہ یہ تمہاری اوقات ہے, اور 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 24 کروڑ عوام کو بتایا کہ یہ تمہاری اوقات ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ وہ سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جیت رہی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد والے حلقے کا آپ نے حوالہ دیا, جی جی, اور 3 منٹ بعد جیسے آپ واش روم سے باہر آئے تو نواز شریف صاحب جیت گئے. اور یہ مختلف حلقوں کے جو ہے نا یہی اسی طرح کے نتائج ہے. میں دیر میں تھا اس وقت, اگر کہ دیر کی بھی بات کریں نا تو وہاں پہ بھی وہی جیت رہے تھے, ایسے ہی ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے کی کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے اگر کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے کیونکہ کاروباری بندے, پیسے والے بندے. تو اب یہ اگر ہم دوسرے تیسرے دن ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے ہوتے, کوئی نہ کوئی روڈ بند ہوتے پروٹوکول کی وجہ سے, تو وہ جو سرکاری گاڑیاں چل رہی ہے تو وہ کس کے خرچے پہ چل رہی ہے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا پچھلے دنوں بل پاس ہوا, انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہے اپنے سارے لوگوں کی. یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس اپنے فیسوں کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ جو منسٹرز ہیں جو پروٹوکولز بھی لے رہے, ساری آسائشیں بھی لے رہے, ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہے. میں 2 سوال بس میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اوپر جواب دیں. ایک پہلا تو یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی اور پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی, اور جیسے ہی 2-3 منٹ کے لیے وہ غائب ہوئے تو دوبارہ ٹی وی دیکھا تو نواز شریف صاحب جیت گئے. اور دوسرا سوال یہ کہ بھائی اگر تنخواہیں نہیں لیتے تو سرکاری گاڑیاں تو ہمارے پیٹرول سے چل رہی ہیں. بس 2 سوالوں. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے سارے رزلٹ جو ہے نا وہ کے پی کے علاوہ جو ہے وہ دیکھے نہیں, وہاں پر بالکل صحیح چل رہا تھا.
فارم 47 جو ہے وہاں پر بالکل صحیح ترتیب ہو رہا تھا. پنجاب کے اندر یا جہاں پر نواز شریف صاحب کھڑے تھے وہاں غلط ہو گیا. بھائی ایک طرف تو کلیم یہ ہے, ذرا سنیں نا آپ, سن لیں. اس میں ایک طرف تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی 3 دن جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئے, اور آپ کو باتھ روم کے اندر جانے سے اور باہر آنے سے رزلٹ پتا چل گیا. آپ کے پاس کون سا ایسا سسٹم لگا ہوا تھا؟ دیکھیے میں اچھا پھر بات یہ ہے کہ چونکہ میں اب لائیو کئی باتیں جو ہے وہ کر نہیں سکتا, ورنہ اندر طوفان جو ہے وہ میرے بھی بہت. آپ الیکٹڈ ایم این اے, اگر کہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کھل کے بات کون کرے گا؟ نہیں وہ طوفان لے لیں آپ, میں طوفان آپ کے اندر بھی ہے, تو یہ لوگ بیٹھے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بتائیں. ان کے اندر بھی ایک طوفان ہے, طوفان نے طوفان سے ملنا جا. دیکھیے میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جس طرح کی ڈیموکریسی میرا نوجوان چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں, شاید اس طرح کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ملک کے اندر کبھی بھی نہیں پنپی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک اچھا جو کھیلنے والا, کرکٹ کھیلنے والا ہے, وہ ہمیشہ وکٹ کے درمیان میں رہ کے موجود رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس کو اچھی بال ملے اور وہ اس کو ہٹ کرے. بات یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس یہاں چلی آئی ہے, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک پولیٹیکل ورکر, اس نے بھی جیلیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں اور لٹرلی مار کھائی ہے بڑی, لیکن جدوجہد کو نہیں چھوڑا اور کوئی ایسی بات نہیں کی زندگی میں جس سے ملک کو نقصان ہو یا ہمارے کوئی اپوزیشن کے. دوسرا سوال کا جواب دے دیں کہ ہمارے پیسوں سے کاریں اور چیزیں چلتی ہیں, پروٹوکول لگتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آپ تنخواہیں تو نہیں لیتے لیکن ہمارے وسائل استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, اس میں بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ 5 روپے ہیلی کاپٹر پیٹرول سے لے کر نیچے کاریں چلنے تک ساری کی ساری خرابیاں ہیں. لیکن ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں کہ جہاں پر میں ابھی کے پی کے میں گیا ہوا تھا, میرے آبائی علاقہ ہے, تو میں نے کہا کہ بھی یہ غیر علاقے میں جب میں گیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا بھی یہ اب ضم ہو چکے ہیں کے پی کے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں, اختیار جو ہے وہ کے پی کے حکومت کو مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کی ایف آئی آر کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد وہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جب میرا نام جی محمد ذیشانی جی, اور ایک سادہ سا آپ سے جی ہے سوال, چونکہ آج لاسٹ ڈے بھی ہے جی یہاں کا, اس کا جو ہے یہ جو ہے ایونٹ کا, جو شاید نا پوری قوم کی جی ہے یہ جو ہے نا آواز جو ہے وہ یہ ہے جی کہ ملک کو قائم ہوئے ہوئے نا کم و بیش 80 سال ہو گئے ہیں جی. تو آپ کا کیا خیال ہے جس نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا اور لاکھوں قربانیوں کے بعد, تو جی اس میں 80 سال کے بعد بھی وہ نظام نہیں ہوا قائم, اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں. جی تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے, کوئی اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھ لیے جو 80 سال میں سامنے آئے, تو اس کے لیے یعنی آخر کار انشاءاللہ راستہ کیا ہے اور اس میں وقت اور کہاں تک لگ جائے گا انشاءاللہ جو ہے؟ ویسے یہ سوال تو کسی وزیر اعظم لیول کے بندے سے ہمیں پوچھنا چاہیے, لیکن چلے اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو وحید گل صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا اور وہ ہو کیوں نہیں سکا اتنے سالوں میں؟ یہ بالکل آپ کا سوال ریلیونٹ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ نے لیا تو ملک اسی نام سے تھا کہ 100% یہاں پر اسلام کا نفاذ ہوگا, لیکن بدقسمتی سے ہم تو ابھی جو ہے وہ IMF جو ہے وہ اور سود کے چنگل سے ہی جو ہے وہ نہیں نکلے, لیکن منزل ہماری وہی ہے. اور یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ جو اب یہ جو وعدہ ہوا ہے اور ارادہ بھی حکومت کا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ سود سے جو ہے وہ جان جو ہے وہ چھڑانی ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا باقی دیگر جماعتیں, دعوے تو سب کے موجود ہیں, لیکن کیا عملی کام بھی ہے سامنے؟ کیا وہ اطمینان بھی رکھ رہے ہیں, نہیں رکھ رہے؟ تو آج بھی جب میں یہ کنڈکٹ کر رہا ہوں شو, تو مجھے یہ افسوس بھی ہے, اور صرف میرے افسوس میں صرف میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے لیڈر بھی شامل ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, کہ عوام جو چاہتی ہے ان کے لیے ہم وہ نہیں کر پا رہے
جو ہمیں کرنا چاہیے. اس امید کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے میزبان فاروق ہدایت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.